السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سورۃ حج آیت 40 تک کیا تھا۔ آیت 40 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اگر کوئی اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے، مطلب جو اللہ کے دین میں خدمت کرتا ہے، دین پھیلانے کے لیے مدد کرتا ہے، نبی کے اس مشن کو آگے لے کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد کرتا ہے۔ تو یہاں پر سوال ہے مسلمانوں کے لیے، کیا صرف کلمہ پڑھنے سے مدد آ جائے گی اللہ تعالیٰ کی، کہ آگے بھی اس کے کچھ کرنا ہوگا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا تھا کہ من انصار اللہ، تو حواریوں نے کیا جواب دیا تھا؟ نحن انصار اللہ کہا تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون میری مدد کرے گا اس دین کے کام میں، اس مشن کو پھیلانے میں، تو حواریوں نے، ان کے جو بھی اس وقت کے صحابہ تھے، ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم مدد کریں گے۔ تو ہمارا بھی یہی گول ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی بھی اسی پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے آئے تھے، اب ان کے بعد یہ کام ہمارے ذمے ہے۔ جو یہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ آیت 41 الذین، وہ لوگ جو ان اگر مکناہم، اقتدار دے ہم انہیں، مطلب ہم کچھ ایسا پاور دیں گے، ہم بسائیں گے انہیں، کہاں؟ فی الارض، زمین میں، اقاموا، تو وہ قائم کرے، الصلاۃ، نماز، وآتوا، اور ادا کرے، الزکوٰۃ، زکوٰۃ، وآمروا، اور وہ حکم دے، بالمعروف، نیکی کا، ونہوا، اور وہ روکیں، عن المنکر، برائی سے، واللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، عاقبۃ، انجام، الامور، سب کاموں کا۔ اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین میں اسٹیبلش کیا، ایک رول دیا، تو اب وہ رول لے کے مسلمان کیا کریں گے؟ تکبر میں آ جائیں گے، کچھ ایسی پاور مل گئی تو کھا کھا کے موٹے ہو جائیں گے، خزانے جما لیں گے، کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے تو کیا ہے ان کا رول؟ یہاں سچے مومن کی بات آئی ہے۔ جو بھی سچا مومن ہے، جو اللہ کا مدد کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے وہ نماز قائم کرتے ہیں، مسجدیں آباد کرتے ہیں، نماز کے جو بھی رولز ہیں سب فالو کریں گے، اور مسجدوں کو آباد کریں گے، جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے۔ پھر دوسرا، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بیت المال میں جو بھی زکوٰۃ جمع ہوتا ہے اس کو الگ سے نکالیں گے، زکوٰۃ نکالیں گے بیت المال میں سے، اور مسکینوں کو، فقراء کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور تیسرا کام کیا کرتے ہیں؟ حکم دیتے ہیں نیکی کا، برائی سے روکتے ہیں۔ تیسرا حکم کیا ہے؟ حکم دیتے ہیں نیکی کا۔ صرف عبادتیں ہی نہیں، ہر وہ چیز، ہر وہ کام جو اللہ کے راستے کی طرف جاتا ہے، اس سوسائٹی کو جس سے بھلائی پہنچتی ہے، جیسے امن قائم کرنا، صاف صفائی کا ذمہ لینا، مل جل کر سب لوگوں کو مل جل کر رہنے کے حکم دینا، یہ ساری چیزیں معروف میں آ جاتی ہیں۔ ہر قسم کے بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح روکتے ہیں منکر سے۔ منکر مطلب دین کے اندر جو منکر ہے، حلال حرام کی پہچان کرانا، حلال کا حکم دینا، حرام سے روکنا، ہر قسم کی برائی، مطلب انسان کی فطرت بولتی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، جیسے چوری کرنا، لوٹ مار، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا، یہ ہر انسان کو اندر سے لگتا ہے کہ یہ بری چیز ہے، اسی لیے چھپاتے ہیں۔ اسی طرح برے کام، فحش کام جو لوگوں کو بتانے سے چھپاتے ہیں لوگ، یہ منکر ہے، تو اس کو بھی روکنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ امت اٹھائی اس لیے ہے تاکہ یہ معروف نیکیوں کو آگے پھیلائیں اور منکر جو بھی گناہ ہے ان کو روکیں۔ تو اگر کوئی یہ 4 کام کر لیتا ہے تو ہر چیز کا رزلٹ اسی سے جڑا ہے، ان 4 چیزوں سے ہی جڑا ہوتا ہے ہمارا۔
اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں مکناہم مطلب بسایا تمہیں، ایک پاور دیا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، معروف طریقے سے اس پاور کو یوز کرنا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تھے تو کیا کہتے تھے، اگر یہ کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھ ہوگی کہتے تھے، اتنا وہ خیال رکھتے تھے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب وہ خلیفہ تھے تو ایک دن ان کی بیوی نے ایک میٹھا بنایا تھا، ان کا پسندیدہ کوئی ایسا سویٹ ڈش بنایا اور سوچا کہ جب وہ آئیں گے تو ان کو کھلاؤں گی۔ جب ابو بکر صدیق آئے تو ان کی بیوی نے ان کو وہ میٹھا پیش کیا تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو بھی پیسے مجھے دیتے ہیں میں اسے تھوڑا سا جما کے میں نے پھر یہ سویٹ بنایا ہے آپ کے لیے۔ تو انہوں نے کہا تو اس کا مطلب ہے اس سے کم بھی اگر مال میں لوں گا تو گزارا ہو سکتا ہے۔ تو اگلے دن گئے اور کہا کہ جتنا بھی مال انہیں دیا جاتا تھا اس میں سے کم کر کے دے دے اور تھوڑا کم کر کے دے، کیونکہ یہ لوگ خلیفہ تھے تو بیت المال سے ہی ان کا حصہ آتا تھا، ان کا گھر کا خرچ ہوتا تھا، یہ لوگ کچھ الگ سے کام نہیں کرتے تھے، تو دیکھ سمجھ کے یوز کرتے تھے۔ اسی طرح اور ایک کا نام یاد نہیں ہے مجھے، جب ان کو ایسا پاور کچھ ملا تھا تو یہ ایک دم موٹے تھے، موٹے تازے تھے، جب وہ پاور میں چڑھے تو سوکھ کے کاٹا ہو گئے تھے، یہ فکر میں یہ کاموں میں اتنا وہ ڈرتے تھے بیت المال سے خرچ کرنے کے لیے خود کے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی معاملے ہیں سب کام کا انجام اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کی طرف ہی آئے گا۔ وَإِنْ اور اگر یُکَذِّبُوکَ وہ جھٹلائے آپ کو، فقط تو تحقیق کذبت جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح نے، وعادہ اور عاد، وثمودہ اور سمود نے۔ اے نبی آپ سے پہلے بھی، قریش سے پہلے بھی قومیں جو تھیں، عاد کی، نوح کی، سمود کی، سب لوگوں نے جھٹلایا تھا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے نبی آئے تو لوگوں کو وہ باتیں پسند نہیں آئی تھی، ہر قوم میں ایسا ہوتا آیا ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، بے شمار قومیں تھیں جنہوں نے جھٹلایا تھا اس پیغام کو، تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہی جا رہی ہے اور سب کو بھی، ہم سب کو بھی، اور اس زمانے میں جو عرب تھے ان کو بھی، کیونکہ وہ دیکھتے تھے، وہ لوگ تجارت کر کے یہ ساری پلیسز، سیریا ہو گیا، جورڈان، فلسطین، یہ سب وہ لوگ گھومتے تھے، تو راستے میں عبرت تھی، ان کے نشانیاں تھیں ان قوموں کی۔ تو قریش مکہ نے ان عبرتناک بستیوں کو راستے میں دیکھتے تھے، پھر بڑوں سے سنا بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان لوگوں کا نام لیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی لیے قرآن میں بہت جگہ آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے قوم کے بارے میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتوں میں بھی بہت ساری سملیرٹیز ہیں یہودیوں کی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، ان لوگوں کی طرح مت جھٹلانا، تکبر میں نہیں آنا۔ وقوم اور قوم ابراہیم، وقوم اور قوم لوط کی، تو ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب پیغام اپنے قوم کو دیا تھا تو ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، اسی طرح لوط کے قوم نے بھی۔ وہ اصحاب مدینی اور مدین کے رہنے والوں نے، وہ کذبا اور جھٹلائے گئے موسیٰ، وہ املیتو اور ڈھیل دی میں نے، للکافرین کافروں کو۔ تو مدین والوں نے، موسیٰ کی قوم نے، سب لوگوں نے جھٹلایا تھا پہلے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی کیا سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تو ڈھیل دی میں نے کافروں کو، تھوڑی بہت مہلت دی اللہ تعالیٰ نے تاکہ وہ اب کچھ سیکھیں، پلٹ آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف، لیکن نہیں پلٹے تو پھر کیا ہوا، ثم پھر اخذتہم پکڑ لیا میں نے انہیں، فکیف تو کیسا تھا، کانا تھا، نکیر عذاب میرا۔ نکیر کیسا عذاب ہے، پہچان نہ ہونا، ایک دم سے آ جاتا ہے،
اور عذاب آنے کے بعد پہچان نہیں جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے۔ کیوں ڈھیل دیتا ہے؟ تاکہ وہ پلٹ آئے، اور قیامت کے دن بھی کوئی حجت نہ رکھے۔ یہ لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی حجت نہیں آئی تھی، ہمارے پاس تو کوئی ہدایت نہیں آئی تھی، یا پھر یہ لوگ یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بہت ٹائم دیتا ہے، بہت ڈھیل دیتا ہے تاکہ یہ توبہ کر لیں، پلٹ آئیں۔ لیکن جب یہ لوگ ظلم کرتے ہی جاتے ہیں، پلٹ کر نہیں آتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے، اور قیامت کے دن بھی کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکے گا۔ فَقَائِن، تو کتنے ہی، من قریۃ، بستیاں، اہلکناہا، ہلاک کیا ہم نے انہیں، وہیا، جب کہ وہ ظالمۃ، ظالم تھیں، فہیا، تو وہ خاویۃ، گری پڑی ہے، علی، اوپر، عروشہا، اپنے چھتوں کے، وبیرن، اور کنویں، معطلۃ، بیکار، وقصر، اور محل، مشید، پختہ۔ بہت ساری بستیاں ہم نے ہلاک کر دی۔ ہم لوگوں کو بہت سارے بستیوں کا نہیں پتہ ہے، بس تھوڑے بہت ہم جانتے ہیں آج۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی۔ دیکھو ان کے قصے، عرب جانتے تھے ان کے قصوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو ان کے بستیوں کو، ویران گر پڑے ہیں، اپنے چھت گرے ہوئے ہیں، اور خالی کنویں ہیں۔ دیکھو کیسی ویرانی ہے۔ ان کے ساتھ کیوں ایسا ہوا؟ قصور کیا تھا؟ وہ ظالم تھے، کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے، گناہوں میں انوالو کیا تھا اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ عذاب کا ظلم۔ جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو عذاب آ جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، مدر نیچر ہے، تو اس طرح سے تھے، اب ایسے ہو گئے، ایسا ہوتا ہے دنیا میں، تو یہ اللہ کے طرف سے ہے، کیونکہ یہ لوگ ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے ایسے لوگوں کو۔ تو وہ گری پڑی ہے چھتوں پر، کنویں ویران ہیں، سوکھے پڑے ہیں، مضبوط کھلے کھڑے ہوئے تھے، اب اس میں رہنے والے کوئی نہیں ہے۔ آیت 46، افلم، کیا بھلا نہیں، یسیرو، وہ چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، فتکونا، تو ہوتے، لہم، ان کے لیے، قلوب، دل، یعقلونا، وہ عقل سے کام لیتے، بہا، ساتھ اس کے، او، یا، آذان، کان، یسمعونا، وہ سنتے، بہا، ساتھ اس کے، فإنہا، تو بے شک بات یہ ہے کہ لتعلم، نہیں اندھی ہوتی، الابصار، آنکھیں، ولیکن، اور لیکن، تعمی، اندھے ہو جاتے ہیں، القلوب، دل، التی، وہ جو فی الصدور، سینوں میں ہے۔ قوم سمود، قوم عاد، یہ لوگ کیسے تھے؟ کتنا تکبر تھا ان کے اندر، کتنے ظالم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان سے سبق لو، تمہیں عقل نہیں ہے، بستیاں یہ کہاں گئیں، سوچو اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دل اندھے ہو جاتے ہیں، عبرت سے سبق نہیں لیتے انسان، تو پھر یہی انجام ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عقل کی اور کان، آنکھوں کی بات کی ہے، کیونکہ یہ عبرت کو سمجھتے ہیں۔ کان اور آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، عبرت کو پہچان سکتی ہیں۔ انسان جب سنتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے۔ کوئی جانور ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کوئی لینگویج اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہماری، وہ سن کر بھی سمجھتا نہیں ہے۔ لیکن جب انسان بھی ایسے ہی لیول پر چلا جاتا ہے، سن کر بھی اس کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی، دیکھ کر بھی عبرت نہیں حاصل کرتا، تو پھر کیا فرق ہوتا ہے انسان میں اور جانور میں؟ دنیا میں جس کے آنکھیں نہیں ہوتی، اس کے دل کی نظر ہوتی ہے، وہ پہچانتا ہے کہ کہاں کے، کیسے جانا ہے، کیسے رہنا ہے، کون سی چیز کہاں رکھی ہے، اس کو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن کوئی ہے دنیا میں جو دیکھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی اندھا ہے، کیونکہ اس کا دل اندھا ہے، اس کے آنکھوں کے آگے غفلت کا پردہ ہوتا ہے، تو پھر وہ عبرت کو پہچان نہیں سکتا۔ ویسے تو نشانیاں عبرت کی کھنڈراتوں میں ہے، لیکن
جس کے پاس یہ عقل ہوتی ہے، جس کے پاس دل میں جو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، تو وہ ہر جگہ نشانیاں دیکھ سکتا ہے۔ اس کائنات میں بہت ہر چیز میں نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہمارے پاس دو آنکھیں ہوتی ہیں، ایک چہرے پہ ہوتی ہیں آنکھیں جو دنیا کو دیکھتے ہیں، اور ایک دل میں ایک آنکھ ہوتی ہے جس سے ہم قیامت کو دیکھ سکتے ہیں، قیامت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، عبرت لے سکتے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور جلدی مانگتے ہیں آپ سے، بالعذابی عذاب کو، ولن اور ہرگز نہ، یخلفا خلاف کرے گا، اللہ وعدہ اپنے وعدے کے، وَإِنَّ اور بے شک، یومن ایک دن، عند نزدیک، ربی کا آپ کے رب کے، کالفی مانند 1000 سنتین سال کے ہیں، مما اس سے جو تعدون تم گنتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرک مکہ سے کہتے تھے اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، تو وہ پوچھتے تھے کہ عذاب کب آئے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا ہے تو وہ ضرور ہو کر رہے گا، ضرور وہ آئے گا، اس کی ہر بات سچی ہے۔ اور قیامت کا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تو ضرور یہ ہو کر رہے گا، اور جب آئے گا تو جزا سزا دکھایا جائے گا۔ اور کہا بے شک اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو قیامت تو نزدیک ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارا 1000 سال کا وہاں پر ایک دن ہوتا ہے، اور اسی طرح قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ کہیں پہ آتا ہے 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا۔ اور قیامت کا یہ ایک دن جو 50,000 سال کے برابر ہے، تو اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں جس دن پیغمبر بھی نفسی نفسی کہیں گے تو وہ کتنا خوفناک دن ہوگا قیامت کا۔ تو تکلیف میں ایک ایک منٹ بھی بہت لمبا لگتا ہے، لوگ تھک جائیں گے انتظار کر کر کے، ان کو اتنی تکلیف ہوگی، جا کر پیغمبروں سے پوچھیں گے کہ فیصلہ کر دے، اور مجرموں کو یہ مدت اتنی لمبی لگے گی، بہت تکلیف سے گزاریں گے۔ اور جنت کا بھی ایک دن 50,000 دن کا برابر ہوگا دنیا کے، اور جہنم کا بھی آتا ہے کہیں 1000 سال کے برابر ہے، اور کہیں پر آتا ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اسی لیے جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ ایک منٹ ایک سیکنڈ بھی ہم لوگ گرمی کو سہا نہیں سکتے، آگ کو نہیں چھو سکتے، تو ایک دن وہاں کا 1000 سال کا ہوگا، تو پھر وہ برداشت ہی نہیں کی جا سکتی وہ تکلیف۔ تو اسی لیے ہمیشہ جہنم کے آگ سے پناہ مانگنی ہے۔ وَكَأَيِّن اور کتنی ہی، من قریۃ بستیاں، املیتو ڈھیل دی میں نے، لہا انہیں، وہیا جبکہ وہ، ظالمۃ ظالم تھیں، ثم پھر، اخذتھا پکڑ لیا میں نے انہیں، وإلیہ اور میری ہی طرف، المصیر لوٹنا ہے۔ پھر سے وہی بات آئی ہے، کتنی ہی بستیاں ہم نے ڈھیل دی ہوئی تھی، وہ لوگ ظالم تھے، پھر بعد میں پکڑ لیا انہیں۔ تو اللہ کی یہ سنت ہے، وہ فوراً نہیں پکڑتا، وہ مہلت دیتا ہے، بہت ٹائم ڈھیل دیتا ہے، بہت ٹائم دیتا ہے انسان کو، وہ توبہ کر لے، پلٹ آئے۔ تو پھر گناہ کرتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی کے طرف ان کو لوٹا دے گا۔ اسی طرح کوئی نیکیاں کرتے جاتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اسی نیکیوں کے طرف لوٹا دے گا۔ تو کیا سبق پتہ چلتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، ٹائم دیا ہے، تو فائدے اٹھانا ہے، اس کے طرف پلٹ آنا ہے، توبہ کرنی ہے۔ قل کہہ دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگوں، انما بے شک، انا میں، لکم تمہارے لیے، نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، تمام لوگوں کو کہیے کہ میں ڈرانے والا ہوں، کھلم کھلا، میں وارن کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کا پیغام یہ ہے، اگر ادھر نہیں آؤ گے تو بہت بڑا خسارہ ہے، تو اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پہ کھڑے ہو کے دعوت دی تھی، پیغام پہنچایا تھا
یہاں پر یہ ڈراوا کیسا ہے؟ لوگوں کو پینک کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ خیر کی طرف ہے۔ اگر اس ڈراوے سے ڈر جاؤ گے تو تمہیں خیر ہوگی۔ تو یہ ڈراوے میں سارے انسانوں کے لیے محبت ہے تاکہ وہ بچ جائیں، اللہ کا رضا حاصل کریں، فائدے اٹھائیں۔ فالذین، تو وہ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، لہم ان کے لیے، مغفرۃ بخشش، ورزق اور رزق ہے، کریم عزت والا۔ اور جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ نیکی کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ پھر وہ بندہ نیک کام کرتا جاتا ہے، اپنے عمل سے دکھاتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے، تو اس کے لیے پھر بخشش ہے اور رزق ہے، اس کے لیے مغفرت ہے۔ کتنے بھی گناہ گار ہو، کتنے بھی گناہ کیے ہوں، بڑے بڑے گناہ، لیکن ایمان لایا، مسلمان ہو گیا، پھر صالح عمل کرتا ہے تو اس کے لیے مغفرت ہے۔ اور دوسری بات، رزق، عزت والا دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ایمان لانے والے کو یہ ایک مہمان نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پرانے گناہ بخش دے گا اور پھر عزت والی رزق دے گا۔ یہاں پر رزق کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی چیزیں جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں انسان، مال، گھر، اولاد، رشتہ دار، پڑوسی، ہر ایک چیز رزق میں آ جاتی ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو وہ عزت والی دی جائے گی۔ والذین، اور وہ جنہوں نے سعوا، کوشش کی، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، معاجزین، عاجز کرنے والے بن کر، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب، ساتھی، الجحیم، جہنم میں۔ اور وہ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیت میں عاجز کرنے والے بن کر، جو بہت کام کرتے ہیں، کس کے لیے؟ تاکہ وہ اللہ کی آیتوں کو نیچا دکھائے، اس میں سے غلطیاں دکھائیں، کنفیوژنز پیدا کرے، کرٹیسائز کرے، اس میں سے کچھ غلطیاں نکالے، شوشے نکالے، تو وہ لوگ اس میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں دین کو نیچا دکھانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے۔ تو ان کے لیے کیا انجام ہے؟ جہنم ہے ان کے لیے، جہیم، بہت نیچے کا درجہ ہے یہ جہنم کا، تو اس میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کا یہ انجام ہوگا۔ وما، اور نہیں، ارسلنا، بھیجا ہم نے، من قبلک، آپ سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، ولا، اور نہ، نبی، کوئی نبی، الا، مگر، اذا، جب، تمنا، اس نے پڑھا، قید ڈال دیا، الشیطان، شیطان نے، فی امنیتہ، اس کے پڑھانے میں، فینسخ، پس مٹا دیتا ہے، اللہ، ما، اسے، جو، یلقی، ڈالتا ہے، الشیطان، شیطان، ثم، پھر، یحکم، مضبوط کرتا ہے، اللہ، آیاتہ، آیات اپنی، واللہ، اور اللہ، علیم، خوب علم والا، حکیم، خوب حکمت والا ہے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی۔ یہاں پر رسول اور نبی دونوں کی بات آئی ہے۔ رسول کون ہوتے ہیں؟ جو کتاب لے کر آتے ہیں، شریعت لے کر آتے ہیں، اور اسی پہ فالو کرتے ہیں جو بھی نیکسٹ نبی آتے ہیں، جب تک کہ پھر اگلے رسول نہ آ جائے۔ تو رسول کی بات آئی ہے، پھر نبی بھی۔ تو یہاں پر نبی مطلب جو بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نبوت دیتا ہے وہ نبی ہیں، اور فرشتے جو وحی لے کر آتے ہیں نبیوں پر، وہ بھی نبی ہی ہیں۔ تو جو بھی رسول اور نبی، جب جب انہوں نے تمنا کی، یہاں پر تمنا کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو خواہش، وش جو ہوتا ہے وہ، یہاں پر دوسرا مطلب تمنا کا پڑھنا بھی ہے۔ تو جب جب نبی آئے، رسول آئے، انہوں نے تمنا کی۔ کیا تمنا تھی ان کی؟ کہ یہ دین سٹرونگ ہو جائے، ہر کوئی اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے، تو یہ دنیا ساری شرک کو چھوڑ کے ایک اللہ کو ماننے لگیں، پوری سوسائٹی، پوری دنیا اچھے اخلاق کے لوگوں سے بھر جائے۔ یہ نبیوں کی تمنا تھی۔
تو جب بھی یہ لوگ ایسے کام کرنے کا سوچتے تھے، ایسے کام میں کوششیں کرتے تھے، تو شیطان ان لوگوں کے پاس جا کے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا۔ تو جتنے بھی نبی اللہ کی طرف بلانے کی کوششیں کرتے تھے تو شیطان ان کو روک لیتا ہے، اللہ کے کتاب سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر شیطان کے کوششوں کا تذکرہ ہے۔ تو نبیوں تک نہیں چھوڑا شیطان نے وسوسے ڈالنے کا، تو ہم کیا چیز ہیں؟ تو ہمارے لیے بھی یہ ایک سبق ہے، جب بھی ہم کوئی نیک کام کے لیے چلتے ہیں، دین کے راستے میں چلنے لگتے ہیں، تو شیطان ہمارے اندر بھی وسوسے ڈالتا ہے، ایسے ڈر پیدا کرتا ہے، کہیں ہم اس سے دور نہ ہو جائے، لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے۔ تو نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا تھا شیطان، نبی کے تمنا میں خلل ڈالتا تھا، اور اسی طرح نبی جب پڑھتے تھے اللہ کی کتاب کو تب بھی وہ وسوسے ڈالنا شروع کرتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر اللہ ان وسوسوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان کتنا طاقتور ہے، ایمان بے جان چیز نہیں ہے۔ سچے مومن کے جسم میں جس طرح سے خون دوڑتا ہے، اسی طرح ایمان بھی دوڑتا رہتا ہے۔ تو سچے مومن کو بھی مشکل لگتا ہے دین کے کام کرنا، کبھی کبھی ہوتا ہے، ایسی مشکلیں آتی ہیں، کبھی دل نہیں مانتا، لیکن جس کے اندر پکا ایمان ہوتا ہے، سچا ایمان ہوتا ہے، تو پھر وہ جیسا خون باڈی میں پمپ کرتا ہے، پش کرتا ہے، اسی طرح ایمان پش کرتا ہے انسان کو، آگے لے کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، ان وسوسوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، ان وسوسوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ جو بھی اللہ کے مشن کو آگے لے کر جاتے ہیں، اللہ سے اور دین سے جو جڑے ہوتے ہیں، ان کو پھر اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے اپنی آیات۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنوانا چاہتا ہے، چاہے نبی ہو، رسول ہو، یا آج کے کوئی بھی نیک انسان ہو جو اس پر چلتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اللہ کی آیتوں کو کلیئر کر دیتا ہے، اس کو کوئی کنفیوژن نہیں رہتی۔ تو کیا سبق ہے؟ دین کی بات کبھی مشکل لگتی ہے، کوئی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، دل میں کوئی کنفیوژنس ہیں، دل نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا غم نہیں کرو، اگر ایمان ہے، سچا ایمان ہے تمہارے اندر، تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، سارے کنفیوژنس دور کر دے گا، شیطان کے وسوسوں کو ہٹا دے گا، اللہ کی آیتوں میں کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی، اللہ تعالیٰ کلیئر کر دے گا۔ کیونکہ جہاں مال ہوتا ہے وہیں چوری ہوتی ہے، جس کے اندر ایمان ہے شیطان وہیں آتا ہے، بار بار وار کرتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے، سچے دل سے دین کو اپنائیں گے، دین کے طرف لگے رہیں گے، تو شیطان آئے گا، وسوسے ڈالے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سب جو بھی کنفیوژنس ہیں، جو بھی چیزیں ہیں ہمارے اندر، سب کو کلیئر کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان سے نوازے، اخلاص دے دے، کیونکہ باہر تو شیطان نے پھیرا لگایا ہوا ہے، ہر وقت ہمارے گول پھیرا لگاتا ہے تاکہ کبھی تو اندر گھس جائے، ہمارے ایمان کو نقصان کر دے۔ اور اسی طرح جب قرآن پڑھتے ہیں تب بھی وہ وسوسے ڈالتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ جیسے پیسے گننا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دروازہ پہلے ڈالو، دروازہ ڈال کے پیسے گنو تاکہ کوئی نہیں دیکھے۔ تو اسی طرح اعوذ باللہ پڑھ کر قرآن پڑھنے سے ہمارے گول بھی ایک پھیرا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان کی۔ اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا ہے، خوب حکمت والا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس طرح سے اللہ کی آیتوں کو مضبوط کرنا ہے،